بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں، اس سلسلے میں گزشتہ درس میں اخلاص کے بارے میں بات کی کہ عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہوگا جس میں اخلاص ہوگا۔ عبادات کے متعلق احکامات الہیہ، ان میں نماز سر فہرست ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 ارکان میں ہے۔ پہلا کلمہ طیبہ یعنی ایمان، اور اس کے بعد نمبر 2 نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بہت زور دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح وہ مومن پائے گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر لیا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے من کو پاک کیا یعنی کفر و شرک سے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ نماز پر بولا، سورۃ البقرہ 2 پارہ، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، قبلہ تبدیل ہوا۔ بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، خدشہ لاحق ہوا کہ وہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھیں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ جواب آیا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو نماز کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کے اوپر ایمان کا اطلاق کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن کی تلاوت اور اس کے بعد نماز قائم کرنا۔ اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب خود بھی نماز کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز کی پابندی کرائیے ان سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جہنم سے جب سوال ہوگا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، ما سلککم فی سقر، کیا جرم تھا تمہارا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا انسان کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت والے دن جب اللہ اپنی تجلیاں ظاہر فرمائیں گے، حکم ہوگا سجدہ کرو، کچھ لوگ سجدہ نہ کر پائیں گے۔ خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں جھکی ہوئی، ذلت چھائی ہوئی۔ یہ کون لوگ ہیں یا اللہ؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جن کو نماز کی طرف، سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور یہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اپنے بندوں کی صفت اسی لیے بیان فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے ان کی راتیں میرے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، ان کے رات بستروں سے دور رہتے ہیں پہلو اور اپنے اللہ کی پکار کرتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں اور کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں آخری وقت دنیا سے جانے کا وقت ہے میرے نبی کا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر آپ کا سر مبارک ہے، اور آپ فرماتے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور اپنے غلاموں کے اوپر رحم کرو اور خیال کرو۔ آخری وقت نماز کی تاکید کرتے ہوئے گئے میری امت نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے ہمیں، وہ عبادات میں نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز چھوڑنے پر وعید بھی ارشاد فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، چونکہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم جانتے ہیں قرآن میرے رب کا کلام ہے،
اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا قبل تو جمیع احکامی، اے اللہ تیرے احکامات کو قبول کریں گے۔ احکامات الہیہ میں پہلا حکم نماز کا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔